بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم نیکیاں بھی کم کرتے ہیں اور اگر کچھ نیکیاں کر لیں تو ان کو ضائع کر لیتے ہیں۔ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ضائع ایسے ہوتی ہیں کہ جب انسان نیکی کرے اور ان نیکیوں میں ریاکاری آ جائے، یعنی انسان ان نیکیوں کی وجہ سے سمجھے کہ میری شہرت ہو جائے، میرا نام بن جائے، مسجد بنائی اور سمجھا کہ علاقے والے مجھے نیک سمجھیں، پرہیزگار سمجھیں، کہیں کہ یہ شخص بخشا ہوا ہے، بڑا ہی نیک اور پرہیزگار ہے، اور ہر جگہ شہرت ہی ہو کہ میں کہیں جاؤں تو لوگ سمجھے کہ یار یہ بڑا نیک شخص ہے، اس نے مسجد بنائی، لوگ کھڑے ہو جائیں اور لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میرا ادب و احترام کریں۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیثوں میں وعیدیں ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کہیں جاؤں اور لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، میرا ادب و احترام کریں۔ بزرگان دین ایسی چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم کہیں جائیں، ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں، ہمارے لوگ ہاتھ چومیں۔ امام احمد رضا علیہ رحمہ اس چیز کو بہت ہی ناپسندیدہ سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی جتنے علماء ہیں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اگر کوئی کسی اپنے استاد کا، بزرگ کا، شیخ کا، اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے یا ان کا ہاتھ چوم لے، یہ شرعی طور پہ جائز ہے، حدیثوں میں ثابت ہے۔ انسان کو افراط و تفریط میں پڑنا نہیں چاہیے کہ دل میں اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو پھر تو برا ہے، ورنہ نہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ ہمارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ اجر نہیں دے گا۔ جب ہمارے اعمال کے اندر ریاکاری آ جائے گی، اللہ اجر نہیں دے گا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم جن لوگوں سے گرم کیا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہیں: شہید، مالدار اور قاری۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قاری کو بلائے گا، کہے گا کہ بتا میں نے تجھے اپنا وہ کلام سکھایا جو میں نے اپنے رسول پہ اتارا تھا؟ وہ کہے گا جی، اور میں اس کو بڑا خوبصورت کر کے پڑھتا رہا، میں نے اس کو بہت پڑھا، میں نے اس کی تلاوت کی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے قرآن اس وجہ سے پڑھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ یار فلاں شخص بہت بڑا قاری ہے، فلاں شخص بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، اس کو اجر نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا شخص مالدار، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا، وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے بہت مال دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے اس مال کا کیا کیا؟ کہے گا میں نے صدقہ دیا، خیرات دی، میں نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو چاہتا تھا کہ تیری شہرت ہو کہ فلاں بہت مالدار ہے، نیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا اور اس شہید کو کہے گا کہ تو نے جہاد کیا، تو نے جنگ کی؟ وہ کہے گا ہاں اے اللہ میں نے تیرے راہ میں بڑا جہاد کیا، بڑا کچھ کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے ریاکاری کی، تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے کہیں کہ یار یہ بہت بہادر ہے، بڑا ہی جوان ہے، اس نے بڑی اچھی تلوار بازی کی، اس نے بڑی اچھی نیزہ بازی کی، اس نے بڑی اچھی تیر بازی کی۔ جب یہ ریا بازی آ گئی تو اللہ فرمائے گا ان تینوں کو جہنم میں پھینک دو، اور سب سے پہلے جہنم کو ان تینوں کے وجود سے تپایا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں، ہم اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں۔ دنیا جیسی تیسی گزر جاتی ہے، آخرت نہیں گزرتی۔ دوستو آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں غریب ہو تو پھر بھی اس کی زندگی گزر جاتی ہے، امیر ہو اس کی بھی گزر جاتی ہے، غریب ہو تو تھوڑی مشکل گزر جائے گی، گزر تو جائے گی، لیکن قیامت کا دن نہیں گزرے گا۔ جہنم میں سزائیں برداشت نہیں ہوں گی، آگ میں رہنا برداشت نہیں ہوگا۔ کبھی اس دنیا کی آگ پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ آگ تو آگ،
ذرا سی گرمی زیادہ ہو جائے، پنکھا بند ہو جائے، ہوا بند ہو جائے تو ہمارا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال ضائع تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔